سورہ رعد کیسٹ نمبر 3۔ موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك سورة الرعد تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم را، تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة ابتديت بهذه الحروف وفيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ رعد کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک حروف مقطعات کا تعلق ہے، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، فرماتے ہیں کہ اس پہ جو ساری تفصیل سے بحث ہے وہ اوائل سورۃ البقرہ میں کر چکا ہوں، تاکہ جس کو دیکھنا ہے وہ پھر سورۃ البقرہ کی تفسیر ابن کثیر کے جلد اول میں دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سورت کے ابتدا کے اندر ان حروف کو جو ذکر فرمایا ہے، تو گویا یہ بھی قرآن کی انتصار ہے، اس کی فصاحت پہ، بلاغت پہ، اعجاز قرآن ہے۔ تو ان حروف میں بھی اللہ نے ایک اعجاز رکھا ہے کہ ساری دنیا کے عقول بھی مل کے اس کو حل نہیں کر سکتے، تو یہ بھی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں تبیان ان نزولہ من عند اللہ حق، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا، لا شک ولا ریب ولا مریۃ فی، اللہ کے قرآن میں منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے۔ جیسے کہ آفتاب دلیل آفتاب، کہ سورج اگر نکلا ہوا ہو تو اپنی دلیل خود ہوتا ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا، نکلا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس جو ہے یہ اپنے حقانیت کی، اپنی صداقت کی، اپنے کلام اللہ ہونے کی خود دلیل ہے کہ ساری دنیا کے شعراء، ادباء، فصحاء، بلغاء مل کر مقابلہ نہ کر سکیں، عاجز آ جائیں، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو خبر دی ہے آج تک اس کو جھوٹا نہیں قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو اصول و قواعد کا بیان کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے برحق ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن میں منزل ہونے میں ذرے کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے مقدر میں ہدایت ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں پہ مہریں لگا دیں اور وہ ایک اصول بنا لے ضد کا جی کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو علاج کوئی نہیں نا دنیا میں، ورنہ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آخر ایمان سے کہیں کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہے کہ جس کو کوئی بچہ یاد کر سکے، اور یاد کرنے والے کی وہ زبان بھی نہ ہو، یعنی قرآن عربی میں ہے اور یاد کرنے والے عجمی ہیں،
قرآن عربی میں ہے اور یاد کرنے والے مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، اور 8 سال اور 7 سال کے بچے کو اول سے لے کر آخر تک یاد ہو جائے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہر کتاب کو آپ 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اگتا جائیں گے، لیکن اللہ کے قرآن کو ساری زندگی پڑھتے رہیں تو اور زیادہ اس میں لذت آئے گی اور حلاوت ملے گی، اور جو قرآن سمجھ آئے گا اور جو قرآن کے معانی نظر میں آئیں گے تو آدمی پر اللہ کی رحمتوں کے اور آثار مرتب ہوں۔ اور 1400 سال پہلے آمنہ کے لال حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پہ اللہ نے پیدا فرمایا کہ واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں آبادی نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کھیتی نہیں، جہاں بندہ نہیں، ایسے مقام پہ پیدا فرمایا جہاں کوئی وسائل معلومات نہیں، ایسے مقام پہ پیدا فرمایا جہاں کوئی مدارس نہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے آسمانوں کی خبریں دی، زمین کی خبریں دی، عالم ارواح کی خبریں دی، عالم دنیا کی خبریں دی، عالم برزخ کی خبریں دی، عالم مثال کی خبریں دی، عالم آخرت کی خبریں دی، جنت و جہنم کی خبریں دی، اور زمین کے حقائق کے بارے میں بیان فرمایا، فلکیات کے اصولوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور تمام دنیا کے فلاسفی کسی ایک بات کو بھی رد نہ کر سکے، تو اس سے بڑی قرآن کی صداقت و حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں، فلہذا قال تبارک و تعالی تلک آیات الکتاب، ای ہذی آیات الکتاب یعنی قرآن، یہ قرآن کی آیات، وقیل التوراۃ والانجیل، کہ تورات و انجیل وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، قالہ مجاہد وکتب فیہ نظر بل هو بعید، یعنی اس سے تورات اور انجیل لینا جو ہے یہ قول راجح نہیں ہے، بلکہ مراد تلک آیات الکتاب سے قرآن ہے۔ ثم تفرع ذلك صفات وقال والذي انزل اليك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ربك الحق، میرا مدنی جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ حق ہے، یعنی خبر تقدم مبتدأہ، یعنی یہ جملہ جو ہے والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ خبر مبتدا اس کا مقدم ہے، والذی انزل الیک من ربک، هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة، واختار المجري أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا والذی انزل، واہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ واہ زائدہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں واہ عاطفہ ہے، تو عطف اگر ہو تو معنی کیا ہوگا کہ عطف صفت علی صفت، پہلی صفت کیا ہے تلک آیات الکتاب، دوسری صفت کیا والذی انزل من ربک الحق، تو یہ عطف صفت اعلی صفت ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی آیت سے مراد قرآنی آیات ہے، والذی انزل الیک من ربک الحق، اس سے مراد حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی پہ الہام فرمایا، اپنے نبی پہ وحی فرمائی، فرمان خدا اور الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ مستشر بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الحمام وليس القتيبة في المزدحم، تو یہ صفت عطف صفت ہے، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی صداقت کے بعد، میرے قرآن کی حقانیت کے بعد، میرے قرآن کے اس اعجاز ظاہری کے باوجود بھی بہت لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لے آتے میرا محبوب، آپ جتنے بھی حریص ہوں ان کے ایمان لانے پر، یعنی ان دلائل واضحہ کے باوجود بھی۔ واختار ہے اسی بات فرمانے ایماد البیان والجلاء والوضوح لا يؤمن اکثرهم لما فیہم من الشقاق والعناد والنفاق، یعنی اللہ کا قرآن تو بالکل بیان واضح ہے،
اور بالکل چمکتی ہوئی روشنی ہے، اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لے آتے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ بعض حسد کی بنا پہ، بعض اناد کی بنا پہ، بعض نفاق کی بنا پہ، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن حق ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کی کتاب اتاری ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے سے عاجز ہیں، وہ جانتے ہیں، دل میں جانتے ہیں کہ یہ محمد پاک نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دلائل توحید کا ذکر فرمایا، یخبر تعالی عن کمال قدرتہ وعظیم سلطانہ انہ الذی بإذنہ وامرہ رفع السماوات بغیر عمد بل بإذنہ مقدسہ لا تنال ولا يدرك مداها فالسماء الدنيا محيط جميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وارجائها مرتفعة عالية من كل جانب من السواء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ اپنے کمال قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم سلطنت کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ یہ اسی کی ذات ہے جس کے حکم سے آسمانوں کو بلند کیا گیا اور بغیر کسی ستون کے، یعنی آپ ساری دنیا بھی مل کے اتنا بڑا قبہ بنا سکتی ہے، ساری دنیا مل کے بھی اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتی ہے اور بغیر ستون کے اس کو کھڑا کر، اور پھر ہزاروں سال بیت جائیں اور اس میں کوئی نقص بھی پیدا نہ ہو، نہ کبھی ٹیوننگ کرنی پڑے، نہ کبھی گریز دینا پڑے، نہ کبھی رنگ کرنا پڑے، اپنے اپنے مقام پہ جو اللہ نے بنا دیا ہے وہ قائم ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں بل بإذنہ وامرہ، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی تصریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اتنا اونچا کر دیا، لا تنال ولا یدرک مداہا، کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں فالسماء الدنیا محیطۃ بجمیع الارض، اور آسمان دنیا جو ہے گویا وہ ساری زمین کے اوپر ایسے ڈھانکا ہوا ہے، اور زمین کے اندر جو ہوا ہے، جو چیزوں ہیں، سب کے اوپر قبے کی طرح واقع ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وما حولہا، ہر طرف سے مرتفعۃ علیہا من کل جانب علی السواء، اور آسمان جہاں بھی چلے جاؤ ہر جگہ برابر ہے بلندی، یعنی آپ یہاں سے پیمائش کریں برابر ہے، اور یہاں سے 2000 میل دور جا کے پیمائش کریں پھر بھی برابر ہے۔ اور وَبُعْدُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مَسِيرَةَ 500 عَامٍ، اور ہر جگہ سے آسمان دنیا جو ہے زمین سے اس کا فاصلہ ایسا ہے جیسے 500 سال کا سفر۔ اب 500 سال کا سفر کس چیز پہ کیا جائے؟ ہوائی جہاز پہ، راکٹ پہ؟ 500 سال کا سفر پیدل کیا جائے؟ جو چیز مبہم ہے وہ مبہم ہے۔ تو بہرحال بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام اسفار جو ہیں یا پیدل تھے یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ، تو لہذا یعنی وہی اندازہ لگایا جائے گا جو اس وقت چیزیں سفر میں استعمال ہوتی تھی۔ اس دور میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوائی جہاز آئے، اس دور میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے تیز رفتار ہوں گے کہ آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ تو بہرحال یعنی ہر جگہ سے اتنا فاصلہ ہے۔ سمکا فی نفسی مسیرۃ 500 عام، یعنی سم کہتے ہیں اس کی موٹائی، وہ اتنا ہے کہ 500 سال سفر کریں تو موٹائی نہ ختم ہو۔ ثم السماء الثانیۃ محیطۃ بالسماء الدنیا وما حوت، اور پھر دوسرا آسمان جو ہے پھر اس کو چھایا ہوا، وبینہما من بعد المسیرۃ 500 عام وسمکا 500 عام وہکذا الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ والسادسۃ والسابعۃ کما قال تبارک وتعالی اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن
اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور 7 زمینیں پیدا فرمائے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے جہاں آسمانوں کا ذکر کیا ہے تو جمع کا صیغہ ہے. 7 سماوات، اللہ الذی رفع السماوات خلق السماوات. لیکن جب زمین کا ذکر آیا تو مفرد ہے الارض الارض الارض. تو نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے زمینیں بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہیں، لیکن زمین جو ہے ان کی جنس ایک ہے، یعنی جنس میں کوئی فرق نہیں، لیکن 7 آسمانوں میں فرق ہے. یعنی ایک آسمان کو اللہ نے اگر سونے سے بنایا، دوسرے کو چاندی سے اور پیتل سے، اور یعنی علی سبیل المثال، یعنی ہر آسمان کی جنس ہی الگ ہے، تو لہذا وہاں جمع کا صیغہ آیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 7 آسمان پیدا فرمائے اور اسی طرح 7 زمینیں پیدا فرمائیں، اور پھر ہر آسمان پہ دوسرا آسمان جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اور اس نے اس کو ڈھانکا ہوا ہے. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الحدیث وما فی السماء والسماوات السبع وما فیہن وما بینہن فی الکرسی الا کحلقۃ ملقات بارض فلات. اب حضور نے فرمایا کہ سمجھو کہ کرسی کتنا بڑی ہے کہ اگر اللہ 7 زمینوں کو بچھا دیں، 7 آسمانوں کو بچھا دیں، تو یہ کرسی کے مقابلے میں اتنا چھوٹے لگیں گے کہ جیسے ایک جنگل میں ایک لوہے کا کڑا ڈال دو تو اس کڑے میں کتنی زمین رکے گی. تو کرسی کے سامنے یہ اتنی جگہ بھی نہیں روک سکتے، اور عرش جو ہے پھر وہ کرسی سے اتنا بڑا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھی ہے اور حضور پاک کی زبان مبارک سے سنی ہے. یہاں نہ ہمارے عقل کی رسائی ہے، نہ فکر کی رسائی ہے، اور نہ ان چیزوں میں الجھ کر بلا وجہ اپنے ایمان کو پریشانیوں میں ڈالنے والی بات. جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، جو بنانے پہ قادر ہے وہ اس کو اتنا وسیع کرنے پر بھی قادر ہے. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فی روایت والعرش لا يقدر قدره الا اللہ عز وجل. اور عرش کی تو وسعت کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی. وجاء عن بعض السلف ان بعد ما بین العرش الى الارض مسیرۃ 50,000 سنہ. اور بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ عرش اور زمین کے درمیان میں جو فاصلہ ہے 50,000 سال. وَبُعْدَ مَا بَيْنَ قَطْرَيْهَا مَسِيرَةَ 50,000 سنہ. اور دونوں کناروں کے درمیان 50,000 سال. وَهُوَ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمَرَاء. اور اللہ نے عرش جو ہے وہ یاقوت، سرخ یاقوت سے پیدا کیا ہے. بِغَيْرِ أَمَدٍ تَرَوْنَهَا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آسمان پیدا کیے اونچائی پہ کھڑے کی، من غیر امد یعنی بغیر ستونوں کے جو تم دیکھو. بعض علماء نے فرمایا یعنی اللہ نے اس کے ستون تو رکھے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو، یعنی وہ اتنے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آسمان زمین پہ ایسے ڈھانکے ہوئے ہے جیسے کوئی کبہ ہوتا ہے، کسی ستون کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی بلا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَلَا قُلْتَ تَرَوْنَهَا تَأْكِيدًا لِنَفِي ذَلِكَ أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. یعنی یہ آسمانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے اتنی بلندی پہ کھڑا کیا ہے اور بغیر کسی ستونوں کے. وهذا هو الأكمل في القدرة. اور یہی کمال قدرت ہے. وفي شعر ميت الذي آمن شعره وكفر قلبه. امیت بن ابی السلط ایک شاعر گزرا ہے مشرکین میں سے. حضور نے فرمایا عجیب آدمی ہے، اس کے شعروں میں تو ایمان ہے لیکن خود اس کے اندر ایمان ہے. یعنی شعر تو ایسے کہے ہیں جس کے اندر ایمان ہے، توحید کی دلالت ہے، لیکن وہ خود ایمان نہیں لے آیا.
كما ورد في حديث رجل بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا کہ میرا اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے فرعون کے پاس اپنا رسول بھیجا. وقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان داغيا. میرا مولا تیری رحمت ہے کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون سرکش کو دعوت دو. وقولا له هل انت سويت هذه بلا ودد حتى استقلت كما هي. اور اس سے جا کے پوچھو کہ کیا تم نے یہ زمین بچھائی ہے، تم نے اس کو بنایا ہے. وقولا له انت رفعت هذه بلا امد او فوق ذلك بانيا. اس سے پوچھو کہ اے ظالم فرعون یہ بتا کیا یہ آسمان تم نے پیدا کیا. وقولا له هل انت سويت وسطها منيرا اذا ما جنك الليل هاديا. اور اسے یہ پوچھو کہ آسمانوں میں یہ چاند ستاروں کے انتظام اور روشنی کا انتظام کرنے والا کون ہے. وقولا له من يرسل الشمس غدوة ويصبح ما مست من الارض داهيا. یہ سورج کو بھیجنے والا، سورج کو نکالنے والا، سورج کو غروب کرنے والی ذات کون ہے. وقولا له من انبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا. اور اس ظالم سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو زمین میں پانی ڈال کے پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں. ويخرج منه حبه في رؤوسه وفي ذاك آیات لمن كان داعیا. اور وہ کون ذات ہے کہ ہم ایک دانہ ڈالتے ہیں اور اس سے پھر شگوفے نکلتے ہیں اور اس کے سر پہ دیکھیں کیسے دانے کھڑے ہیں. کون پیدا کرنے والا؟ اس میں بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی دعوت کی طرف کوئی غور کرے اور توجہ کرے. ثم استوى على العرش. اب مفسر فرماتے ہیں تقدم تفسیره في سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. تعالى الله علوا كبيرا. اس کا عرش پہ قرار پکڑنا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ اعراف میں میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں. بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ استوا حق ہے اور استوا معلوم ہے. من غیر تکییف ولا تشبیہ. ہم کوئی تشبیہ نہیں دیں گے، کوئی مثال نہیں دیں گے، چونکہ اللہ ہر مثل سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء انہ هو السمیع البصیر. اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ مستقر ہے. استوا فوق العرش لیکن کما یلیق بشانہ. تعالی اللہ علوا کبیرا. بلند ہے میرے اللہ کی ذات کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہیں جن چیزوں سے وہ پاک ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اور اللہ نے سورج اور چاند کو کیسے مسخر کر دیا ہے. مسخر کا کیا معنی کہ ہر چیز اپنی ڈیوٹی پہ کام کر رہی ہے. دن اپنے ہے، چاند اپنا ہے، سورج اپنا ہے، تارے اپنے ہیں، زمین اپنے کام میں ہے، آسمان اپنے کام میں ہے، حیوانات اپنے کام میں. ایک بندہ ہے جو اللہ کا نافرمان، ایک مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمان. یعنی اللہ کی زمین پہ رہتا ہے. کبھی زمین نے نہیں کہا کہ بدبخت اتر جاؤ، کیوں رہتے ہو مجھ پر؟ جب تم خدا کے نافرمان ہو دفع ہو جاؤ، جاؤ اپنی اور زمین بنا. کبھی آسمان نے نہیں کہا کہ ظالم تو نافرمانی کرتا ہے، رہتا بھی میرے نیچے ہے. کبھی پانی نے یہ نہیں کہا کہ میں کڑوا ہو جاؤں گا، بدبخت خدا کا پانی پیتا ہے اور گناہ کرتا ہے. کبھی ہواؤں نے انکار نہیں کیا. کبھی دن کی روشنی یہ نہیں ہے کہ گناہگار کو نظر نہ آئے. کبھی رات کی چاندنی میں گناہگار کو لطف نہ آئے. اللہ فرمائے میری تو ہر چیز مسخر ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ کام کر رہی ہے. ایک انسان ہے جس کو میں نے احسن تقویم بنایا، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہر چیز میری مانی اور یہی بندہ ہے جو میرا منکر ہے. کبھی خدا بناتا ہے، کبھی حاجت روا بناتا ہے، کبھی مشکل کشا بناتا ہے،
کبھی زندوں کو سیدھے کرتا ہے، کبھی مردوں کو سیدھے کرتا ہے، کبھی بت بناتا ہے، کبھی سورج کو خدا بناتا ہے، کبھی چاند کو دیوتا بناتا ہے، اور کبھی غیروں کے آگے جا کے منتیں مانتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ اس لیے فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ آپ ایمان سے کہیں ساری زندگی دیکھ لو، اللہ نے گائے پیدا کی، بکریاں پیدا کی، انہوں نے بھی کبھی کوئی پیر ڈھونڈا ہے؟ نا، ایمان سے کہیں بکریاں کہیں جی اولاد نہیں ہوتی، ہم جاتی ہیں قبر پہ اولاد ملے گی۔ کبھی جانوروں میں اللہ کے سوا کسی کو ڈھونڈا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ بندہ جو شرک میں مبتلا ہے وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی مثال دی انہوں نے، ان کا وجہ کیا ہے کہ کتا بھی مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ایک کتا ہے، چند دن آپ اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتے رہے، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ اچھا، کتا پاگل ہو جائے، باولا ہو جائے، اپنے مالک کو نہیں کاٹتا۔ کتا اپنے مالک کے لیے بندوقوں کے سامنے ٹکرا جاتا ہے، خود مر جاتا ہے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ اور انسان کتنا ناشکرا ہے کہ پیدا کس نے کیا جی؟ اللہ نے۔ اچھا جی، رازق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہ 11ویں کیوں منا دے جی؟ پیر ناراض ہو جائیں گے نا، پھر نقصان ہوگا۔ یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن نقصان نفع پیر کیا؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یعنی ایمانداری کی بات ہے۔ یقین کریں، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ میں اگر جھوٹ بول کے اپنی عاقبت خراب کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی آپ سے انعام ملے گا؟ یقین کریں، جو ہمارے ملک میں اس دور میں شرک ہو رہا ہے، اگر ابو جہل، ابی لہب، حضور کے زمانے کے مشرک زندہ ہو جائیں، وہ دیکھ کے کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں یہ تو ہمارے باپ دادے کو بھی نہیں آتا۔ نہ، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے کعبے میں چھوڑو اس کو کہ مولوی مکی کیا کہتا ہے۔ مولوی مکی کے اوپر سے تھوڑا اترا ہے، سچی بات ہو مان لو، غلط بات ہو پھینک دو۔ یہ نہ سوچو دیوبندی کیا کہتے ہیں، بریلوی کیا کہتے ہیں، تبلیغی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا ہے، چھوڑو ان باتوں کو۔ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے۔ ایمان سے کہیں، ننگا ہونا اچھی بات؟ یعنی کوئی آدمی ابھی حرم میں ننگا ہو جائے، اچھی بات؟ تو یہ کیسے پیر ہیں جن کو دکھاتے ہیں کہ ایک لنگوٹ میں بیٹھے ہیں، باقی سارے بدن پہ کچھ نہیں؟ یہ کوے والی سرکار ہے اور پیر ہے۔ ٹھنڈے چھوڑیں پارٹی کو، یہ فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی کو چھوڑ دیں۔ ایمان سے کہیں، آپ جائیں، آپ کے علاقے میں پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یعنی کعبے میں کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، وہاں پہ لکڑی کے اعضاء بنائے جاتے ہیں، جیسے مرد کے عضو تناسل ہے، وہ بکتے ہیں باقاعدہ بازار میں، اور مزار پہ خریدے جاتے ہیں جیسے عورت کو حمل نہ ہو۔ یہ شرک ایمان سے کو ابو جہل کو آتا تھا؟ مسلمان، یہ میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، کہ تھائی لینڈ کے مندروں کی، یہ میں کوئی انڈیا کے سومناتھ کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں جی وہابی ہیں اور فلاں، چھوڑو وہابی ہے کوئی، اللہ نے تمہیں جو عقل دیا ہے خدا کے لیے تم اپنا عقل استعمال کرو۔ دیکھو نا، اللہ نے گھوڑا بنایا سواری کے لیے، اس نے کبھی انکار کیا جی میں آج میں تھکا ہوں، آج سواری نہ کروں، ایک دو دن مجھے آرام کرنے دو، پرسوں سوار ہوں۔ اگر آپ نے گھر میں مرغیاں پالی ہیں، آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، کبھی مرغی بیچارے نے کہا یار مجھے آج تو ذبح نہ کرو، ایک دن تو رہنے دو۔ کبھی آپ نے گائے ذبح کرنے کے بعد چمڑا اتار کے، چمڑوں کو رنگ کر کے جوتے بنا دیے ہیں، کبھی انہوں نے انکار کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا میری ساری مخلوق تیرے تابع ہے، تو بے حیا ہے، مجھے چھوڑ کے قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، میرا جانور بھی تیرے آگے انکار نہیں کرتا۔ ایک بلی کو 4 دن ٹکڑے کھلاؤ، وہ بھی دوسرے محلے میں صندوق میں بند کر کے چھوڑاؤ، دوسرے دن آپ کے گھر بیٹھی ہو، وہ بھی اپنے مالک کا در ڈھونڈ لیتی ہے۔ تجھے خدا کی توحید سمجھ نہیں آئی، تم بہانے بناتے ہو، نہیں جی ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں، اور ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اچھا خدا ہے جو ہماری سنتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں، تم کہتے ہو ہماری سنتا ہی نہیں۔ بے عقل کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں کفر سے بچا لے، اللہ ہمیں صحیح عقیدے نصیب فرما، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرما، صحابہ والا ایمان، صحابہ والی محبت، صحابہ والی عقیدت، صحابہ والی عظمت ہمارے دلوں میں اسی طرح اجاگر ہو جائے۔ دعا کپڑے والے اور یہ سفید کپڑے والے، یہ واسکٹ والے، یہ قمیض والے، کیا تماشا! خدا سے معافی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گر گڑاؤ، بس 2 رکعت نماز پڑھ کے کعبے میں گر جاؤ، اللہ تیرا دین کعبے میں اترا تھا، جو سچا دین ہے مجھے نصیب کر، بس اللہ سے مانگ لو۔ چھوڑو مولوی شولویوں کی باتوں کو، چھوڑو مولوی وکیل سے، کئی آئے کئی مر گئے کئی مر جائیں گے، خدا جانے کون نام لے گا۔ نہیں کرے گا، آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ مولا تیرا یہ کعبہ ہے، مرکز ہدایت ہے، اور اسی شہر میں تو نے محمد مدنی کو پیدا کیا، اور اسی شہر میں تو نے قرآن اتارا ہے، جبریل بھیجا ہے، اور اسی پہاڑوں سے محمد مصطفیٰ نے تیرے دین کی توحید کی دعوت دی ہے۔ مہربانی فرما جو تیرا سچا دین ہے مجھے اسی پہ چلا دے، بس اللہ سے مانگو، اور اس کے بعد دیکھو کہ خدا دروازے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا۔ باقی یہ بہانے بنانے نہیں جی، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں، یہ تو جی وسیلہ ہے، وسیلہ۔ یہ وسیلے کا مسئلہ پیغمبر کو سمجھ نہیں آیا کہ ابا آدم کا وسیلہ پکڑ، ابا ابراہیم کا وسیلہ پکڑ، ابا اسماعیل کا وسیلہ پکڑ۔ یوسف کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے ابا یعقوب کا وسیلہ پکڑ۔ تمہیں 1400 سال کے بعد مسئلہ سمجھ آ گیا وسیلے کا، اور کہتے ہو جی نماز کے بعد جو مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد تم نبی کے لیے مانگ رہے ہو یا دعا نبی سے مانگ رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ حضور نے فرمایا ہر اذان کے بعد میرے لیے مانگو، مسئلہ سمجھ آیا، ورنہ حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے اپنی امت کو سمجھایا کہ میرے لیے اللہ سے مانگنا، مجھ سے نہ مانگنا۔ جب نبی سے مانگنا شرک ہے تو پھر پیر سے مانگنا توحید ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، اللہ مقام وسیلہ ہمارے محبوب کو عطا فرما۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے دعا کرنا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو سبق دیا امت کو کہ سمجھ لو دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اور میرے لیے بھی تم دعا مانگو۔ کیوں؟ تمہیں فائدہ ہوگا جب تم میرے لیے دعا مانگو گے۔ میں کہوں گا اللہ میاں یہ ساری زندگی میرے لیے مانگتے رہے ہیں تو میں بھی ابھی سفارش کرتا ہوں، تو بھلا تو تیرا ہے، حضور کو تو ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جی مولوی صاحب سیڑھیوں کے بغیر کوئی چھت پہ چڑھ سکتا ہے؟ یعنی پہلے اللہ کے لیے سیڑھیاں لگاتے ہو؟
انا للہ و انا۔ اچھا سیڑھیاں تو وہاں لگاؤ جہاں چھت دور ہو، اللہ تو فرماتے اقرب الیہ من حبل الورید، وہاں پر کے سیڑھی کی ضرورت ہے؟ بس اندھیرا ہے، قرآن کو بدل رہے ہیں، حدیثوں کو بدل رہے ہیں، اپنی پیری کو چمکانے کے لیے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ کبھی مراقبہ ہے، کبھی کشف ہے، کبھی کرامات ہیں، کبھی خواب ہیں، اور کبھی جناب نئی نئی باتیں ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ تعالی رحمت۔ ایک دفعہ ایک پرانی بات ہے، میں چھوٹا تھا، ایک بزرگ تھے، وہ الیکشن لڑے، انہوں نے اس دور میں کچھ لوگ تھے جن کے پاس پیغام بھیجا، میرے خیال میں شورش کشمیری کی بات ہے، اللہ عالم، پوری یاد نہیں ہے مجھے، حرم میں خدا کرے کو غلطی ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال یعنی شورش آیا کوئی تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ بھئی تم اپنے رسالے میں میرے بارے میں لکھو اور میری مدد کرو تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ بابا وہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان کو کیا شوق ہو گیا خام خواہ کے لیے کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، شورش حضرت نے تو استخارہ کیا ہے اور اللہ کا حکم ہوا ہے ان کو، اور بالکل جیت یقینی ہے۔ انہوں نے کہا جس کو اللہ کا حکم ہو، جیت یقینی ہو، میری مدد کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا جب حضرت اس مقام پہ ہیں کہ استخارہ کر کے پہلے معلوم کر دیا کہ میں جیتوں گا، تو پھر میری مدد کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا میرا حضرت کو بھی پیغام دے دینا، سلام بھی دے دینا، اور کہنا حضرت میں نے بھی استخارہ کیا، انشاءاللہ آپ ہار جائیں گے۔ کیا تماشا ہے، اللہ معاف فرمائے، ایک مقام کے مجھے حضور کی زیارت ہو اور پھر اس کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ کوئی عقل کرو، دعا کرو، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، ہمارا تو کوئی جھگڑا تو نہیں، کوئی زمینوں کا مسئلہ تو نہیں ہمارا ان کے ساتھ، ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے کہ اللہ نے ان کو اگر قابلیت دی ہے، علم دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، وسائل دیے ہیں، اللہ کے دین پہ لگائیں، نہ کہ اللہ کے دین کے خلاف لگائیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے، اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ جو علماء حق ہیں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما، جو تیرے دین کے سچے وارث ہیں ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، جو سچے مدارس ہیں جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے اللہ تیرے حوالے ہیں، ان کی تو ہی مدد فرما، مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، منکرات کو ختم فرما، معروفات کو قائم فرما، میرا اللہ حق والوں کی نصرت فرما، اور اگر تو نے مدد نہ کی نہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہم تو ہر جگہ مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، تیرے نام پہ اور کوئی عمل ہے نہیں کہ تیری دربار میں پیش کریں، زبانیں اتنی گندی ہو گئی ہیں، مانگتے ہیں وہ پہلا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو نا جی، آدمی کا معدہ خراب ہو، جو دوائی کھلاؤ، سونے کا کشتہ کھلا دو، کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری زبانیں ہو گئی ہیں ناپاک، گندی، پلید، مانگتے ہیں تو بجائے ملنے کے اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ یار کس زبان سے مانگ رہے ہو، حیا تو کرو، سارا دن تو اس سے گالیاں دیتے ہو، اب آ گئے ہو مانگنے کے لیے، سارا دن اسے جھوٹ بولتے ہو، اب آ گیا اللہ میاں رحم فرما، پہلے زبان کو پاک تو کر۔ اللہ، میرا تو بھائی حال یہی ہے، آپ اچھے لوگ ہو، آپ کا مجھے پتہ نہیں، میرا تو حال یہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک گندگی ہی گندگی، بس دعا کی۔ اس لیے میں نے ہمیشہ آپ سے یہی درخواست کی ہے، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ دنیا، نہ دعوت، نہ حلوہ، نہ جلوہ، بس دعا کر دیا، صرف دعا کی درخواست، بس دعا کر دیا کرو اللہ ہماری اجڑی ہوئی کھیتیاں آباد کر۔ اب بالکل کھیتیاں اجڑ چکی اور نسلیں برباد ہو گئی، ہر گھر میں وی سی آر ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے، ہر گھر میں ڈش ہے، ہر گھر میں فلم ہے، ہر گھر میں بے حیائی ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس بے حیائی پہ بیٹھے ہیں، ماں باپ کو جرت بھی نہیں کہ کہہ سکیں کہ اچھا بیٹا نماز تو پڑھ لو۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہوگی؟ بس دعا مانگ لیا کرو، کبھی یاد آ جائیں، بس یہ تمہارا بس یہی احسان ہے
کہ نہ دعوت نہ دولت نہ پیسہ نہ کوئی. میں کبھی کبھی مذاق کرتا ہوں نا کہ تم مجھے دعوت نہیں کھلاتے, تو آج کل طالبوں کو شوق ہو گیا, دعوتیں کرنے شروع ہو گئے. وہ یہ شوق نہ پورا کیا کرو, یہ دعوت شاوت کا کوئی مسئلہ نہیں. روٹی تو بندہ کھا لیتا ہے, کوئی اچھی کھا لیتا ہے, کوئی سوکھی کھا لیتا ہے, اور میرے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک سسٹم ہے نا بنایا ہوا, آدمی نے کب کھانا ہے کب پینا ہے. اب شاگرد ہے, وہ بیچارے نے کھانا پکایا, نہ کھاؤ کہ اچھا استاد ہم نے اس کے لیے محنت کیا ہے, بلایا ہے, وہ بیٹھا ہے نخرے کر کے. اچھا کھا لو, عادت نہیں اس وقت کھانے کی, وہ 2-3 دن کے لیے پھر مجھے طبیعت خراب ہو جائے. اس لیے نہ دعوت نہ روٹی نہ حلوہ نہ پوڑی نہ جلوہ نہ پائے نہ کچھ بھی نہ کھلاؤ, صرف دعا کہ جب یاد آ جاؤں دعا کر. نہ ہوں کوئی بات نہیں, کوئی تمہارے اوپر جبر تھوڑا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وسخر الشمس والقمر تجری والقمر كل يجري لأجل مسمى قيل المراد انهما يجريان قيام قيام الساعة. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے, وہ چل رہے ہیں اپنی منزل مقرر. کیا معنی, یہ چل رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, قیامت آ گئی ختم. جب قیامت آئی تو چاند بھی گیا اور سورج بھی گیا اور تارے بھی گئے, ہر چیز ختم. اذا السماء انشقت, آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور کہیں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ, کہ آسمان پھٹ جائیں گے اور تارے جھڑ جائیں گے. گویا یہ ایک سفر ہے, کر رہے ہیں, منزل کی طرف جا رہے ہیں. جب اس منزل پہ پہنچیں گے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس لیے اب دعا کریں اللہ ہماری منزل خیر کی کرے, اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے بچا لے. کہتا ہے جی کہ مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کہنا جائز ہے. حضور پاک کے مزار مبارک پہ جا کر, روضہ مبارک پہ جا کر سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا جائز ہے, اور دور سے کہنا منع ہے چونکہ یا حرف ندا ہے. جب دور سے پکارے گا تو یہ عقیدہ رکھے گا کہ حضور سن رہے ہیں, حضور عالم الغیب ہیں, حضور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں, تو کافر ہو جائے گا. لیکن اگر وہاں جا کر پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا جیسے قبرستان مسلمانوں کا ہے, جب وہاں سے گزرو تو کیا پڑھو گے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. وہاں پڑھنا جائز ہے. دور سے درود پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد, اور سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, کہ یہ درود ہمیں خود حضور نے سکھلایا ہے. میرے محبوب بھی نماز میں یہی درود پڑھتے تھے, یعنی حضور بھی اپنی ذات پہ درود مبارک پڑھتے تھے, تو یہی درود پڑھتے تھے جو نماز میں ہے, جسے ہم کہتے ہیں درود ابراہیمی. سب سے افضل اعلیٰ یہی درود. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں آذان سے پہلے جو لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, میرے بھائی یاد رکھو, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ کبھی اجماع امت میں ہے, نہ کبھی صحابہ نے پڑھا ہے. یہ خالص بدعت ہے, اور لوگوں نے محبت کے نام پہ بدعت گھڑی ہے. ورنہ ایک حدیث مبارک مل جائے کہ حضرت بلال اذان سے پہلے پڑھتے تھے, جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کل پڑھنا شروع کر دیں. دیکھو ہمیں جھگڑا کیا ہے, اذان میں تو ہم کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. اگر اذان سے پہلے ثابت ہو جائے تو کیا ناراضگی, کیا لڑائی, کیا جھگڑا؟ کیونکہ جو چیز حدیث میں نہیں ہے, جو چیز صحابہ نے عمل نہیں فرمایا, تو وہ بدعت ہے, چاہے کتنا حسین ہو. اللہ اکبر. کہتا ہے جی یہ لوگ جو گھڑی پہنتے ہیں چین والی, اس کا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے.
لیکن اگر لوہے کی چین ہو خالص تو پھر نہیں پہننی چاہیے، کیونکہ حضور پاک نے منع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا بھی حرام ہے، اور مرد ہو یا عورت اس کے لیے لوہا پہننا بھی حرام ہے، کیونکہ لوہا جو ہے گویا یہ جہنمیوں کا زیور ہے، اس لیے منع ہے. آج کل اللہ عالم یہ سٹیل ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا مواد ہے، کیا میٹیریل ہے، اس کی کیا اصل ہے، کیا کوالٹی ہے، مجھے پتہ نہیں. بہرحال اگر لوہا ہے تو نہ پہنے، اور لوہے کے علاوہ کوئی بلا ہے تو پہنی جا سکتی ہے. کہتا ہے کہ جو آدمی قصدن نماز گناہ کرا قضا کرے وہ اللہ معاف کرے، بہت بڑا گناہگار ہے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. اگر بالکل چھوڑ دے تو پھر تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر ہے. بہرحال توبہ کریں. چغل خور کے لیے حضور نے فرمایا کہ منان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. کیا معنی؟ یعنی اول مرحلہ میں داخل نہیں ہوں گے، بعد میں تو کلمہ پڑھا ہے، آخر سزا کے بعد تو داخل ہوں گے انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی جدے سے بغیر احرام کے آئے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پیچھے کسی اور ملک سے آیا ہے اور پھر جدے سے بھی احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی. ہاں ایک آدمی جدے میں رہتا ہے تو اب جدے سے مکے آتا ہے، احرام نہیں باندھتا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر عمرہ کرنا چاہے تو اس کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہی جدے سے احرام باندھ لے، کیونکہ حد حرم کے باہر تو بیٹھا ہے. مسجد عائشہ جانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ حد حرم سے باہر جاؤ، تو وہ تو جدے میں ویسے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو لہذا اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو وہی جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے. کہتے ہیں جی کہ میرے والدین جو ہیں وہ رمضان المبارک میں آئیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ عمرہ کروں تاکہ ان کو عمرے میں آسانی ہو جائے. تو آپ جدے سے احرام باندھ لیں، جدے سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ لیں اور اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کریں تاکہ وہ صحیح طریقے سے طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، صحیح طریقے سے عمرے کے ارکان پورے کریں. کوئی منع نہیں. ایک پیر نے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا ہے کہ اس دن اللہ کا ذکر کرو، اور ایک جگہ مقرر کی کہ یہاں ذکر کرنا ہے. وہی نماز پڑھتا ہے لیکن قریب کی مسجد میں نہیں جاتا. یہ اچھا پیر ہے کہ حضور پاک تو نماز مسجد میں پڑھے اور یہ گھر میں پڑھے. اور بعض علماء کے اس حدیث مبارک کے مطابق فتویٰ ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے، مسجد کی اذان سنتا ہے، اس کی نماز بغیر مسجد کے ادا ہی نہیں ہوتی. یعنی یہ ہے اتفاق سے کبھی الگ پڑھ لی تھوڑا کہ ایک اڈا بنا دو کہ ذکر کے لیے آؤ، میرے پاس تو آؤ، خدا کے گھر میں نہ جاؤ. بہت گناہ والی بات. وہ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو. ہاں وہ تو اچھی بات ہے، اللہ کو یاد کرو. کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے تبلیغ میں جاؤ، وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن میرے پاس، اگر وہاں قرآن حدیث ہے جس میں نماز نہ ہوتی ہو مسجد میں، وہاں جانا منع ہے. ایسے پیروں سے بچو. کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے آگے عورت گزر جائے یا کالے رنگ کا کتا یا گدھا گزر جائے، نہیں ٹوٹتی نماز، نماز ہو جاتی ہے. یہ پہلے حکم تھا، بعد میں رعایت ہو گئی. میں نے حج کی بکری نہیں دی تھی اور 7 روزے جو رکھنے تھے ابھی تک نہیں رکھ سکا. تو جب اللہ توفیق دے رکھ لو ایک ایک کر کے، لگاتار رکھو تو اچھا ہے، ورنہ ایک ایک کر کے پورے تو کرو نا. صفا اور مروہ کے صرف 7 ہیں. ہاں جی، صفا سے شروع کریں، مروہ تک 1، پھر صفا تک آئیں گے تو 2،
پھر واپس جائیں گے تو 3، یعنی صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ختم کریں گے. ایک طرف 4 چکر ہوں گے، ایک طرف 3 چکر ہوں گے. میں نے زندگی میں پہلا عمرہ کیا ہے اور بالوں کو تھوڑا سا کاٹا. 18 گھنٹے کے بعد پھر بال کٹوائے، دم پڑ گئی. جو لوگ تک لگواتے ہیں ایسے، ان کے لیے ایک بکری دم دینی ہوگی، یا سارے سر پہ اس طرح پھروائے. اگر اللہ بال بڑے دے تو پھر چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے، یہ نہیں کہ ٹک لگا دو ادھر اور ادھر. طواف الوداع جو ہے، حج ہو یا عمرہ ہو، سب کے لیے ہے. حج والوں کے لیے واجب ہے، عمرے والوں کے لیے واجب نہیں. لیکن ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، حضور نے فرمایا کہ آخری کام یہی کرو کہ طواف الوداع کر کے جاؤ. طواف الوداع نہ چھوڑا کریں. اللہ جانے پھر زندگی ہوگی تو کعبہ نصیب ہوگا. کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صفیں خالی پڑی ہیں اور دور کھڑے ہو جاتے ہیں. بے وقوفی ہے، اپنی نماز کے ثواب کو نقصان میں ڈالتے ہیں. لازم صفوں کے ساتھ ملو، لازم صفوں کے قریب اول اول فالاول، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. اور جس کے سامنے سب خالی ہے وہ آگے جائے، ورنہ وہ گناہگار ہے کہ پیچھے والے کو دوست نے روکا ہوا ہے نا. یہ آگے جائے تو اس کی جگہ کوئی اور آئے گا. اس لیے ہمیشہ، اور ہمارے لوگ کھڑے رہتے ہیں، تکبیر ہو رہی ہے، کھڑے رہے سوچ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. خدا کے بندے، تکبیر ہو گئی، نماز کی تیاری کرو، آگے جانے کی کوشش کرو تاکہ صفوں کے اندر ملو. میں نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہہ بیٹھا کہ میری اماں، لیکن تیری نیت اس کو حرام کرنے کی نہیں. ایسے منہ سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہوتا. کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی. کہنے سے کسی کو کہہ دو تو میری بیوی تو بیوی بن جائے گی. ماں وہی ہوتی ہے جس نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا. بہرحال یہ لفظ نہ کہا کرو. ہاں ایک ہے کہ دل میں نیت ہو کہ میں بیوی کو حرام کر رہا ہوں، کہے تم میرے لیے ماں کی طرح ہو تو پھر وہ حرام ہو جائے گی. ایک انسان ہے منہ سے نکل گیا اماں، کوئی بات. جیسے ہمارے یہاں سراکی میں تو چھوٹی بچی کو بھی کہہ دیتے ہیں اماں ادھر آؤ، اور چھوٹے بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں بابا ابا ادھر آؤ. ابا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بچہ ہے اسی کا بچہ ہے، وہ بیٹا ہے کہتا ہے ابا ادھر آؤ، اماں ادھر. چونکہ سراکی میں بڑا ادب ہے، احترام ہے. یہ چھوٹے لوگوں کو بھی پیار سے بلاؤ، محبت سے بلاؤ، ان کے لیے اثرات ہوں. تو اس زبان میں ایک مٹھاس ہے خاص. ابا کہیں گے، اچھا ابا ادھر آؤ، اماں ادھر آؤ، مائی ادھر آؤ، پیار سے لفظ بولیں گے اور کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. بیوی کو اس طرح کہ ہاں نیت خراب تھی، حرام کر رہے ہو تو پھر ہو گئی حرام. یہ تم جانو، تمہارے دل کی نیت جانے. تراویح کی نماز جو ہے سنت مؤکدہ ہے، کبھی نہ چھوڑا کرے. پورے شعبان میں عبادت کرو. صرف 15 کی رات کیوں کرو؟ باقی راتیں منع ہیں. سب سے زیادہ نفلی روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے، سب سے زیادہ نفلی روزے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے طبیعت تیار ہو جائے روزے کے لیے. تو آپ روزے رکھیں، ہر رات جاگیں، ہر رات عبادت کریں، ہر رات طواف کریں، اللہ سے مانگیں. باقی 15 کی رات کو مخصوص کر لینا کسی صحیح حدیث مبارک سے نہیں ملتا. البتہ بزرگوں کے اقوال ہیں لیکن کوئی حدیث نہیں مل سکی. مسواک سنت ہے، ایک بالشت کے برابر. کہتے ہیں جی کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں لیکن آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، بہرحال انہیں راستہ تو دیکھ کے چلنا ہے نا. اب آنکھوں پہ تو پٹی نہیں باندھ سکتی بیچاری. بعض فیشن کے لیے رکھتی ہیں تاکہ 90 سال کی بوڑھی ہو تو جوان نظر آئے. وہ تو اللہ جانتا ہے پھر حرام ہے. بہت سارے نوجوان بیچارے پیچھے چلتے ہیں، آگے جا کے جب وہ پردہ ہٹاتی تو ماں سے بھی بڑی ہوتی، پھر بڑے ذلیل ہو کے غریب واپس آتے ہیں کہ یار ہم تو دھوکے میں آ گئے، ہم تو صرف آنکھیں دیکھ کے الجھ گئے نا، باقی تو چھپا ہوا تھا نا جی. آنکھوں پہ تو پتہ نہیں لگتا بندے کا کہ بوڑھے کی آنکھیں ہیں یا جوان کی آنکھیں. تو بہرحال اگر فیشن کے لیے ہے حرام ہے، اگر راستہ دیکھنے کے لیے ہے تو جائز ہے.
کہتے جی ہمارے لوگ جو ہیں حاجیوں کو عمرہ کرواتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، کیوں پیسے دیتے ہیں؟ یعنی گاڑی کے یا ساتھ چلنے کے یا کسی اگر معلم ہیں خدمت کرنے والے ہیں، جائز ہے؟ میں کراچی سے بغیر احرام باندھے ہوئے مکے آ گیا، پھر میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا اور میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا۔ ہاں جی بالکل دم پڑ گیا، ایک دم آپ دیں ایک آپ کی بیوی دے، حدود حرم میں بکری لے کے ذبح کریں، اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو یہ الراجحی بینک میں چلے جائیں، ان کو کہیں یہ دم کے پیسے لے لو، وہ انشاءاللہ کرا دیں گے۔ اگر کوئی عورت میقات سے بغیر احرام کے آ جائے تو اس کو عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ عورت کے لیے عمرے میں کوئی خاص لباس نہیں ہوتا، یہ جو لباس بن گیا ہے کہ عورت سفید کپڑے پہنے اور ایک سفید رومال باندھے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ عورت جس لباس میں موجود ہے اسی میں کہے گی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے لیے رومال باندھو اور سفید رومال باندھو، اور رومال کھل گیا تو احرام کھل گیا، اور رومال کے اوپر مسح کر رہی ہے، نہ نماز ہوتی ہے نہ طواف ہوتا ہے۔ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہوا، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ آپ کے لیے باعث شفاعت بنائے۔ میں اس کا عقیقہ نہیں کر سکا، اب کوئی ضرورت نہیں، عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، نہیں کر سکا۔ یہ جہالت ہوتی ہے کہ عقیقہ نہیں کیا تو اس لیے مر گیا، تو یہ کافر تو کوئی بھی عقیقہ نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں مرتے بدبخت؟ ایک کافر بھی نہیں مرتا، ایک ہندو بدبخت بھی نہیں مرتا، عقیقہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ تو لوگوں نے خیال رکھا ہوا ہے پیر کی 11ویں نہ دی تو بچہ گونگا ہو جائے گا، ہندوؤں کا تو گونگا بھی نہیں ہوتا، نہ وہ 11ویں دیتے ہیں نہ وہ 12ویں دیتے ہیں نہ وہ 27ویں مناتے ہیں، زبان بھی بدبختوں کی تیز چلتی ہے اور جدید ہتھیار بھی سارے ان کے پاس ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارے پیر میرے خیال میں ہمیں مارنے کے لیے اللہ نے پیدا کیے تھے۔ عرفات اور مزدلفہ میں جمع نماز پڑھیں گے ہی جمع پڑھ سکتے ہیں، کیا مانا؟ اگر ایک آدمی نے پہلے اس طرح پھروا دیا، سر صاف ہو گیا، اب دوبارہ عمرہ کرے تو کینچی سے کاٹ لے، کینچی سے کیا کاٹے گا؟ ہے کچھ عجیب آدمی ہے۔ اللہ کے بندے جب بال اس طرح پھروا دیا ہے ہی نہیں تو کینچی سے کیا کاٹے گا؟ عجیب لوگ ہیں، اللہ جانے کیا عقل ہے۔ بہرحال اگر آپ نے اس طرح پھروا لیا ہے اور دوبارہ عمرہ کر رہے ہیں تو پھر بھی اس طرح پھروائیں، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر ایک آدمی دم نہ دے سکے تو جب اللہ پیسے دے دیتے اور اس کو یقین ہے کہ مجھے بالکل ساری زندگی نہیں ملیں گے تو پھر روزے رکھ لے۔ اگر والدین زندہ ہیں ان کے لیے حج بھی کر سکتا ہے، بالکل عمرہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حنفی مسلک ہے اور وہ جنازہ پڑھ رہا ہے کسی حنبلی کے پیچھے اور 2 سلام پھیرے جنازے میں، کوئی بات، 1 پھیرو جائز ہے 2 پھیرو جائز، کوئی جھگڑا نہیں۔ مجھ پر قرضہ ہے، کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جتنا پڑھ سکو، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، استغفار پڑھنے سے اللہ ایسے سبب بناتے ہیں کہ سارے قرضے اتر جائیں گے۔ پہلے نیت بھی کرو جو قرضہ اتارنا ہے، نیت ہی نہ ہو تو پھر نہیں اترتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا دودھ پیتا ہو کچھ نہیں ہوتا، بالکل مزے کرو، جتنا دودھ ہو سکے نا روزانہ مطلب کام ہی یہی کرو، فائدہ ہے نا بابا، بیوی کی بیوی ہو گئی، گھر میں بھینس بکری لانے کی ضرورت بھی نہ رہے۔ جب آدمی اچھا بھوک لگے چیزیں خریدنے کی ضرورت بھی نہ رہی، بیوی کا دودھ موجود ہے اپنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، نکاح تو تب ٹوٹتا ہے جب 2 سال کی عمر میں دودھ پی، یہ تو اب بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔
لیکن ایسے کام کرنے جو ہیں ادب کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، یہ انگریزوں کے اعمال ہیں جو تم فلمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تمہاری رفتار یہی رہی نا بہت جلدی اور بھی سیکھ جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں اپنے بچے کو کتنی مدت دودھ پلائے؟ 2 سال۔ باقی وہ تو احناف کا مسئلہ ہے کہ 2.5 سال آخری حد ہے، یہ نہیں کہتے کہ 2.5 سال پلاؤ، مسئلہ نہ سمجھو تو کیا کرے آپ، ورنہ وہ تو قرآن ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لیکن ایک آیت ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا۔ تو بہرحال ان آیات پہ انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے ہر مسلمان کو قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیوا جو ہیں آج ہر جگہ پریشان ہیں ان کی رسد فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر ہیں، فلسطین ہیں، شیشان ہیں، جس مکان پہ ہیں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ اور حنود کے گٹھ جوڑ پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں پہ نسلوں کی نسلوں پہ بھی رحم فرما۔ یا الہ العالمین رحم فرما۔ یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔